صفحہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 9 مکمل ہوئی تھی، 10 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کافر لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، فوج در فوج اور لشکروں کے لشکر جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو جہنم کے داروغے ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بس ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو، تم جو دعوے کرتے ہو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ہم ان سے کیا کہتے تھے کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی تمہارے اوپر نازل نہیں کیا۔ نہ وحی کو مانتے تھے اور نہ ہی کتاب کو مانتے تھے، انبیاء کی کسی بات کو وہ مانتے نہیں تھے، اور کیا کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، انبیاء کو یہ کہتے تھے نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی میں، تم خود بھی گمراہ ہو اور نعوذ باللہ ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی بات کو بیان کیا ہے کہ وہ کافر لوگ جہنمی لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقالو، اور وہ کہیں گے، یعنی جو جہنمی ہیں وہ کہیں گے کیا؟ لو کننا، کاش کہ ہم ہوتے، نسمعو، ہم سنتے، او نعقلو، یا ہم سمجھتے، ما کننا، نہیں ہم ہوتے، فی اصحاب السعیر، شعلہ مارنے والی آگ والوں میں، یعنی وہ کیا کہیں گے؟ کاش ہم نے بات کو سنا ہوتا، ہم انبیاء کی بات کو سن لیتے، کاش ہم حق بات کو سن لیتے، جن لوگوں نے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں کاش ہم ان کی باتوں کو سنتے اور ان کو سمجھتے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں لے آتے۔ او نعقلو، یا ہم جو بات سنتے تھے اس بات کی ہم تحقیق کر لیتے، ہم عقل سے کام لیتے اور ہم اس کو سمجھتے اور ہم اس پر عمل کرتے، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، آج ہم دوزخ کی آگ میں نہ جل رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاعترفوا، پس وہ اقرار کریں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کا، وہ اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اقرار کہیں گے، وہ جہنم کے دروغے سے یہ بات کریں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہم سمجھانے والا آیا تھا، ہم اس کی باتوں کو سن کر نہ ڈرے،
ہم نے ان کی باتوں کو سنا لیکن سمجھے نہیں، اپنی عملی زندگی میں ان کی باتوں کو نہیں لے کر آئے۔ کاش ہم ان کی بات کو مان لیتے۔ اگر ہم نے ان کی باتوں کو سنا ہوتا اور مان لیا ہوتا تو پھر آج ہم جہنم میں جل رہے نہ ہوتے۔ یہ اپنی زبانوں سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم نے گناہ کی ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اقرار کریں گے بذنبہم اپنے گناہوں کا۔ فسحقا، پس دوری ہے۔ کس بات سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے۔ دوزخ والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ دوزخ میں کیا ہوگا؟ لعنت ہی لعنت ہوگی، ان پر لعنت پڑے گی، اللہ کی رحمت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے برعکس جو لوگ ہیں، یعنی پہلے کافروں کا تذکرہ فرمایا، اب وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی، بن دیکھے۔ بن دیکھے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس لیے تو ہم مسجد میں آئے ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، وہ نماز کے لیے نہیں آتے، وہ گناہ کے کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، بن دیکھے۔ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام اللہ کا قائم کیا ہوا ہے اور اس نے ہمارے اوپر عبادات لازم قرار دی ہیں۔ اگر ہم اس کے احکامات کو مانیں گے، ان عبادات کو کریں گے تو اس کی رحمت ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو ہماری گرفت ہوگی، ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، بن دیکھے، لہم، ان کے لیے، مغفراتن، بخشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَأَجْرٌ کبیر، اور اجر ہے کبیر، بہت بڑا۔ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر بھی ہے، مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ فرمایا وَأَسِرُّوا، اور اگر تم چھپاؤ، قولکم، اپنی بات کو، یعنی تم جب بات کرو تو چپکے سے بات کرو، ایسی بات کرو کہ تمہارے قریب بیٹھا بھی تمہاری بات کو نہ سن سکے، اور تم چھپاؤ اپنی بات کو، ابھی جہارو، یا تم ظاہر کرو بھی ہی اس کو، یعنی تم اونچی اونچی آواز سے بات کرو، چاہے تم آہستہ آواز میں بات کرو، چاہے تم اونچی آواز سے بات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا انہو، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے بیدوں کو، وہ دلوں کے بید، دلوں کے راز جانتا ہے۔ وہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم نے ابھی کہی نہیں ہے، جو تم نے کل کہنی ہے یا تم نے اگلے مہینے کہنی ہے یا اگلے سال کہنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا الا یعلم، الا، خبردار، یعلم، وہ جانتا ہے، من، اس کو جس کو خالقہ، اس نے پیدا کی ہے۔ الا، خبردار، یعلم، وہ جانتا ہے، من، جس کو خالقہ، اس نے پیدا کیا، جس کو اس نے پیدا کیا اس کو وہ جانتا ہے، اس کی ہر بات کو بھی جانتا ہے، اس کے ہر عمل اور اس کے ہر کام کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ وَهُوَ، اور وہ، اللطیف،
باریک بین ہے، الخبیر خبردار ہے۔ وہ باریک بین ہے، وہ زمین کی تہہ میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، زمین کی تہہ میں جو مخلوقات رہتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ الخبیر وہ خبردار ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں، لطیف، خبیر، جبار، قہار، عالم، غیوب، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام میں خاصیت پائی جاتی ہے، ہر نام میں اثر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام ہمیں اس کا یقین بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام کا وظیفہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے اثر پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جو بزرگ جو ہیں، ایسے بزرگ جو وظائف لکھتے ہیں، ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر عملیات والے جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کا کوئی رشتے کا معاملہ الجھا ہوا ہے، اولاد کے رشتے کے بارے میں پریشان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یا لطیف ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، اس کا ورد کرے، اس کا وظیفہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو رشتے الجھے ہوئے ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کے ہر نام میں اثر ہے، اور ہمیں اس اثر کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، ہماری عادت کیا ہے کہ ہم وظائف کرتے ہیں، ہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ بعد میں نیچے کریں، پہلے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ یعنی ہم بڑے جلد باز ہیں۔ ہمیں اللہ کے ہر نام کا یقین اور اس کے نام کے اثر کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گی۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ الجھا ہوا ہے، پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو پھر بھی یہ وظیفہ جو ہے یا لطیف یا رحیم یا کریم کریں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرتے رہا کرو، اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، الخبیر خبردار ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، راحت کا موقع ہے، خوشی کا عالم ہے، تو اس وقت ہمیں رب یاد ہی نہیں آتا۔ تو ایسے وقت میں دیکھیں، مصیبت کے وقت بھی رب کو یاد کرنا، یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت یاد کرنا معتبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کسی وقت بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا سر پھٹ جاتا ہے یا بیمار آگے پیچھے یاد نہیں کیا، کوئی سر پھٹ گیا تو اللہ کا نام لے لیا، تو یہ تو مطلب پرستی ہوئی۔ تو حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری تکالیف کو ختم فرمائیں اور میری مشکلات کو آسان فرمائیں، تو اس بندے کو چاہیے کہ جب راحت کا وقت ہوتا ہے، آرام اور سکون کا اس پر وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرے۔ اگر راحت، سکون اور خوشی میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا ہے۔ فرمایا هو الذی، وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنائی ہے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، ذلولا تابع۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ فامشو، پس تم چلو، فی مناکبہا، اس کے اطراف میں، تم چلو اس کے اطراف میں، زمین کے اطراف میں چلو۔ مناکب جمع ہے منکب کی، اور منکب کہتے ہیں کندھے کو، چونکہ کندھا بھی ایک طرف کو ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس سے مراد زمین کے اطراف ہیں، یعنی تم مشرق کی طرف جانا چاہتے ہو تو ادھر جاؤ، مغرب کی طرف جا سکتے ہو، شمال اور جنوب کی طرف جا سکتے ہو، تم زمین کے اوپر چل پھر سکتے ہو، کھیتی باڑی کر سکتے ہو، پیشاب کر سکتے ہو، پاخانہ کر سکتے ہو، زمین تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی۔ فرمایا
یہ تمہارے تابع ہے، اللہ نے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ وَكُلُوا اور تم کھاؤ، مِن رِزْقِهِ اس کے رزق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کھاتے ہو تمہاری غذا کا بندوبست بھی کس سے فرما دیا؟ اسی زمین سے۔ اور فرمایا وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف النشور تم نے کھڑے ہونا ہے، اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، تمہیں زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں تم پیش ہوگے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس حالت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی اور کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا آمنتم کیا تم امن میں ہو، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمان میں ہے، این یہ کہ یکسفا وہ دنسا دے، بکم تم کو، الارض زمین میں، فاذا پس اچانک ہی تمور وہ حرکت کرنے لگے، وہ لرزنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے تم امن میں ہو، یہ کہ تمہیں دنسا دے زمین میں، پس اچانک وہ حرکت کرنے لگے، وہ لرزنے لگے۔ دیکھیں زمین پر جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور جب وہ حرکت میں آتی ہے تو ہمارا دل خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کمروں کے اندر ہوتے ہیں تو ہم باہر چلے جاتے ہیں، کہیں چھت ہمارے اوپر گر نہ جائے، یعنی ایسی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم امن کی حالت میں ہو؟ تم امن کی حالت میں نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اچانک زمین حرکت کرنے لگے تو یہ امن کی حالت نہیں رہے گی، تم تکلیف میں آ سکتے ہو، چھت تمہارے اوپر گر سکتی ہے، تم بھاگتے پھرتے ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام امنتم یا امنتم تم امن میں ہو، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمان میں ہے۔ دیکھیں آسمان میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہیں۔ سورۃ الحدید میں کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سورۃ قاف میں کیا آتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم زیادہ قریب ہیں تمہاری شاہ رگ سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا کیا تم امن میں ہو، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمان میں ہے، این یرسلا یہ کہ وہ چھوڑے، علیکم تم پر، حاسبہ سنگریزے پتھر۔ حاسبہ دو معنی اس کے آتے ہیں، ایک تیز ہوا کے بھی آتے ہیں، ایسی ہوا جو قوم ہود پر آئی تھی، بڑے بڑے قد آور لوگ تھے، جب ہوا چلی تو ان لوگوں کو اٹھایا اور دور دور کے مقام پر پھینک دیا۔ اور اس کے معنی سنگریزے کے بھی ہیں، پتھر۔ قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر برسائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم امن میں ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ چھوڑے تم پر سنگریزے، تم پر پتھر۔ فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر کیسا ہے میرا ڈرانا۔ ان قریب تم اس بات کو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تیز ہوا آ جائے، یا تم زمین میں دنسا دیے جاؤ، یا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش آ جائے، تو کیا تم امن کی حالت میں ہوگے؟ تم امن کی حالت میں نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے قومیں گزری ہیں جنہوں نے پروردگار کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو زمین کے اندر بھی دنسایا، کچھ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز قسم کی ہوا چلا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور کچھ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر پھینک کر ان کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایسی قومیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق
کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا، حق بات کو جھٹلایا اور حق والوں کو بھی جھٹلایا۔ اللہ فرماتے ہیں فکیفا، پس کیسا کانا تھا نکیر میرا انکار کرنا، انہوں نے میرا انکار کیا تھا اور میرے انکار کا انجام کیا ہوا۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی یا نہیں دی؟ انہوں نے انکار کیا تھا اور انکار کرنے کا انجام جو ہے تباہی کی صورت میں ان کے سامنے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور بد لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا، کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس کلام پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔